کا یقین رکھنا کہ پوری دنیا مل کر بھی تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی یا پھر نقصان نہیں پہنچا سکتی، مگر اتنا پہنچا سکتی ہے جتنا کہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا گیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس تکلیف کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، کوئی ذات اگر ہٹانے والی ہے تو الا ہو، مگر وہ۔ یہ عقیدہ اللہ قرآن مجید میں صاف لفظوں میں فرما رہے ہیں، لیکن آج کا مسلمان کیا کرتا ہے کہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو فوراً سے جاتا ہے فلانے مزار پر، فوراً سے اس کو چادر چڑھاتا ہے، چراغ جلاتا ہے، تیل ڈالتا ہے، وہاں سے رسید کٹواتا ہے اور کہتا ہے کہ بس اب میں نے دیکھ گھما دی، میری اولاد ہو جائے گی، اب میں نے فلانا منت مانگ لی ہے، یہاں نہیں جاؤں گا، دوسرے در پہ چلا جاتا ہے، اس سے ہٹ کر دوسرے مزار پہ چلا جاتا ہے۔ تو اس کا عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ تکلیف ہٹانے والا ہے، اور پھر دعویٰ یہ کرتا ہے سمجھانے کے لیے، لوگوں سے جھگڑتا یہ ہے کہ صاحب جیسے کہ بادشاہ تک پہنچنے کے لیے وزیروں کی ضرورت ہوتی ہے، سفیروں کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طریقے سے یہ نظام بھی ہے۔ یہ جو جاہل لوگ ہیں ان کا بالکل یہی ڈائلاگ ہے، آپ بھی پوچھ کر دیکھیے گا جواب یہی آئے گا کہ جیسے کہ اب بادشاہ تک پہنچنے کے لیے وزیروں سفیروں کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ چھوٹی سی بات اس کو جواب میں یہ کہی جائے کہ صرف ضروریات ہم انسانوں کی نہیں ہیں، ضروریات تو ان مخلوق کی بھی ہے جنہیں بولنا نہیں آتا، جنہیں بات سمجھ میں نہیں آتی، حشرات الارض ہے۔ ایک چونٹی کو بھی اللہ رزق پہنچاتا ہے، وہ کس سے وسیلہ مانگتی ہے؟ ہاں، ایک بکری کا بچہ جو ابھی دنیا میں آیا ہے، اسے آتے ہی اللہ تعالیٰ اس کی ماں کے تھن سے لگا دیتا ہے اور وہ چوستی ہے۔ اسے کون سکھا رہا ہے کہ ماں کے تھن تک جانا ہے؟ اسے کون سکھا رہا ہے کہ منہ چلانا ہے اور تو دودھ آئے گا؟ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کی ضروریات بھی بچہ کون سے وسیلے مانگتا ہے؟ ایک شیر ہے جو کہ اپنے سامنے والے شیر کو، یعنی بکریوں کو، ہرن کو، دوسرے جانوروں کو چیر پاڑ کے کھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی گرفت نہیں کرتا، اس کو دوسرے دن کھانے کو دیتا ہے، پھر اس کو پانی بھی پلاتا ہے، پھر اس کو زندہ بھی رکھتا ہے۔ کون سا وسیلہ حاصل کر رہا ہے آخر؟ یہ جو جانور ہیں، یہ جو حشرات ہیں، یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں، یہ کون سے وسیلہ حاصل؟ اللہ ان کی بھی ضروریات پوری کر رہا ہے جو کہ وسیلہ حاصل نہیں کرتے۔ تو انسان، جو حضرت انسان جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے زیادہ شرف دے کر دنیا میں بھیجا ہے، اس کی ضروریات اس طرح پوری کرے گا کہ وہ وسیلہ چاہے گا، بلکہ بدرجہ عدم اللہ اس کی ضروریات کو پورا کرے گا۔ جتنی بڑی مشینری ہوتی ہے اس کی ضروریات کو جو بنانے والا ہے وہ اتنی زیادہ جانتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اسے اس کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے یہ ڈیمانڈ ہے، تو اس کو پہلے سے پتا ہوتا ہے۔ یہ اتنی بڑی ذات جو اللہ نے دنیا میں انسان کی پیدا کر دی، تو اللہ اس کی ضروریات سے بے خبر نعوذ باللہ ہو سکتا ہے؟ جس کو آگاہی دینے کے لیے ہمیں دوسرے لوگوں کی ضرورت پڑ رہی ہے، اللہ کو اپنا میسج پہنچانے کے لیے دوسرے لوگوں کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو کیا اللہ نعوذ باللہ بے خبر ہے ہماری ضروریات سے، جسے سنانے کے لیے اور لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور پھر ضرورت بھی پڑتی ہے نعوذ باللہ ان کی کہ جنہیں نہ بولنا آتا ہے، نہ ان میں سننے کی سکت ہے، نہ ان میں کچھ کرنے کی سکت۔ مردوں کو یعنی کہ چوز کرتے ہیں ہم اپنی بات اللہ تک پہنچانے کے لیے، ہم زندوں کو چوز نہیں کرتے بلکہ مردوں کو چوز کرتے ہیں۔ یہ ہماری یعنی انتہائی توہین ہے، یہ انسانیت کی، بشریت کی انتہائی توہین ہے کہ وہ اللہ تک وسیلہ پہنچانے کے لیے مردوں کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ یعنی زندوں سے تو یہ کہنا کہ آپ ہمارے لیے دعائے خیر کریں، یہ تو کجا، بلکہ ہم جاتے ہیں اس انسان کے پاس جو اللہ کے پاس موجود ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اس کے پاس، اللہ کے پاس اس کا درجہ کیا ہے، انسان یہ نہیں جانتا کہ اللہ کے پاس اس جانے والے کا کیا درجہ۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت بڑے نیک ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، شاہ پیر ہوتے ہیں، دنیا میں مشہور ہوتے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ ان کے اعمال آسمان میں چڑھتے ہیں یا نہیں چڑھتے، ہم ان کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ لوگوں تک آتے آتے ہم تک یہ خبریں سچی بھی ہیں یا جھوٹی ہیں کہ یہ پیر صاحب کون تھے، ہم نہیں جانتے۔ بہت سارے لوگوں کے مزار جب بنتے ہیں تو انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ فلانے یہ صاحب جو ہے ان کی حقیقت یہ ہے، لیکن مزار والے جو ان کو پوجنے والے ہیں وہ پھر ان کو سجدہ کرتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو چاہیے یہ کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، یہ وصیت آج ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں اور یہ سکھائیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یہ چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس ان کو یہ بات سمجھائی ہے اور یہ وصیت کی ہے کہ بیٹا جب بھی کچھ مانگنا ہو اللہ سے مانگنا، اور اس بات کا یقین رکھنا کہ تکلیف کوئی نہیں پہنچا سکتا، تکلیف کوئی نہیں ہٹا سکتا، پہنچا سکتی ہے ذات تو صرف اللہ کی، ہٹا سکتی ہے ذات تو صرف اللہ کی۔ اور اللہ یہی فرماتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے، اللہ بھی یہ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، کوئی بھی تکلیف پہنچ جائے اسے کوئی ذات نہیں ہٹا سکتی، کوئی پیر، مرشد، فقیر، کسی کی چادر، کسی کی نیاز، کسی کا کھانا، کسی کا پہننا، کسی کا اوڑھانا،
یہ کچھ نہیں چھڑا سکتا. اللہ فرماتے ہیں فلا کاشف لہو, کوئی نہیں ہٹا سکتا اس تکلیف کو الا ہوا, مگر اللہ ہی ہٹا سکتا ہے. سجدہ کریں اللہ کے آگے, دعا کریں اللہ سے, اور خود اپنے ذاتی طور پر اپنے اعمال کی اصلاح کریں, اللہ دعا کو سن لے گا, اللہ اس تکلیف کو ہٹا دے گا. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ, اور اگر کوئی خیر پہنچ رہی ہو تو اس کا کریڈٹ بھی کسی انسان کو نہیں جاتا. اولاد دی ہے تو فلاں مدار پر جانے کی وجہ سے ہوئی ہے, مجھے روزی ملی تو میں نے اس کو چادر چڑھائی تھی اس کی وجہ سے, یہ کریڈٹ کسی کو نہیں دینا. اگر دینا ہے تو کریڈٹ اللہ فرماتا ہے فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اللہ سب کچھ کر سکتا ہے, وہ تو پتھروں کو پوجنے والوں کو بھی دیتا ہے.